بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت میں بچوں کے ساتھ منشیات کے الزام پر وکیل کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے روٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ کویت میں ایک پراسیکیوٹر نے ایک وکیل کو ان الزامات کی مزید تفتیش کے لیے 21 دن کے ریمانڈ دے دیا ہے۔ اس نے ایک لڑکے کو منشیات لینے پر مجبور کیا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ القباس نے کہا ہے کہ ایک تفتیشی جج نے وکیل کی رہائی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اسے حراست میں رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ کیس پچھلے مہینے اس وقت منظر عام پر آیا جب لڑکے کے غیر ملکی والد نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ وکیل نے اس کے ساتھ لڑکے کو اپنے دفتر میں لالچ دیا اور اس پر حملہ کیا۔ باپ نے بتایا ہے کہ اس کے بیٹے کو وکیل کے دفتر میں پیسوں کا لالچ دیا گیا اور منشیات لینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی وکیل کی جانب سے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کا بھی بتایا گیا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت سبال سالم اسپیشلائزڈ سینٹر میں وزارت صحت کے آگاہی دن کے ایک حصے کے طور پر غیر معتدی امراض سے خطرے کے عوامل سے آگاہی کے عنوان سے ایک آگاہی دن ان کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شعبہ صحت کے فروغ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبیر البوئی نے تقریب کے موقع پر صحافیوں کو بتایا ہے کہ کویت کے 70% سے زیادہ اموات دائمی یعنی غیر معتدی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن میں 41% اموات کے ساتھ دل کی بیماریاں شامل ہیں، جن میں کینسر جیسی بیماری 15%، 3% کے ساتھ سانس کی دائمی بیماری اور 3% کے ساتھ ذیابیطس سے لوگ مر رہے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ملک میں موت کی سب سے بڑی وجہ موٹاپا اور ذیابیطس ہیں، جو ہر سال 1.7 ملین سے زیادہ اموات کا باعث بن رہی ہیں۔ ان کے مطابق تمباکو نوشی، ناقص خوراک اور ورزش کی کمی اور شراب کا زیادہ استعمال دائمی بیماریوں کے لیے اہم خطرے کے عوامل ہیں۔ دل کی بیماری، فالج، ذیابیطس، چھاتی اور بڑی آنت کی کینسر جیسی غیر معتدی بیماریوں کی نشو و نما کے خطرے کو کم کرنے کے علاوہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی صحت کے لیے اہم فوائد پیش کرتی ہے۔ خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت اور تمام خلیجی ممالک کے درمیان ٹرین منصوبے میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایکسفورڈ بزنس گروپ نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیجی ممالک اپنے مابین ریلوے کے منصوبے کو پچھلی مدت کے دوران بہت زیادہ تاخیر کے بعد دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ریلوے نیٹ ورک خطے کے ممالک کے درمیان تجارت اور روابط کی تبدیلی کو تشکیل دیتا ہے۔ اس منصوبے کو اس وقت ایک بڑی کامیابی ملی جب دسمبر میں خلیجی ممالک کے رہنماؤں نے خلیجی ریاستوں میں ریلوے اتھارٹی کی قیام پر اتفاق کیا کہ یہ فیصلہ خطے میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کے لیے ممکنہ طور پر اہم پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ گروپ کی ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ خطے کے ممالک نے 2009 میں ایک ریلوے منصوبے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن مالی دباؤ کے باعث اس منصوبے میں تاخیر اور اس منصوبے کی تاخیر کا تعلق 2014 میں تیل کی قیمتوں میں کمی اور حالیہ عالمی دباؤ کورونا کی وجہ سے بھی تھا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کو سال میں 4 ماہ گرد آلود ہواؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کویت اپنے جغرافیائی محل وقوع، موسمی حالات، ارضیاتی نوعیت اور خصوصیات کی وجہ سے سال کے 25% دنوں یعنی سال کے 4 مہینے دور ریت کے طوفانوں اور گرد آلود ہواؤں کا سامنا کرتا ہے۔ دھول ایک ناپسندیدہ عالمی موسمی مظاہرے میں سے ایک ہے، کیونکہ اس سے ہونے والے نقصانات اور انسانوں، جانوروں، پودوں، قدرتی ماحول اور معیشت پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے صحت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔